بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مبشر میر۔ ناظرین، آج کا پروگرام خاص طور پر جن کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں وہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے ممبران ہیں اور اوورال شہر کراچی کے جو ہمارے رہنے والے ہیں، جن کا بھی اس آرٹس کونسل آف پاکستان سے اس طرح تعلق ہے کہ انہی کے دیے ہوئے ٹیکس منی سے اس آرٹس کونسل کو گرانٹس ملتی ہے، اور یہ جو اس کے وہاں پہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کا شیئر ہے، لہذا اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں ان کو جاننا بھی چاہیے، اور وہاں پہ جو گرانٹس ملتی ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو جانکاری ہونی چاہیے، اس کے بارے میں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جو ممبران آرٹس کونسل ہے، آپ جانتے ہیں کہ دی آرٹس فورم پینل کی طرف سے ہم نے کل الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ ملی جلی ہمارے پاس ایک رائے جو ہے وہ آتی رہی ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ آپ کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم نے جو اس پہ پوری ریسرچ کی اور پوری جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس الیکشن میں جانے سے آرٹس کونسل کو یا ہمارے پینل کو یا اوورال اس آرٹس کونسل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو نقصان ہے، اور صرف فرد واحد کو اور اس کے گروپ کو فائدہ ہے۔ وہ کس طرح، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک یہ وضاحت کے طور پر کہ ہم نے بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے، ہمارا گروپ ہے وہاں پہ آرٹس فورم پینل، وہ کئی سال گزر گئے ہیں، کوئی 7-8 سال گزر گئے، ہمیں وہاں پہ پروگرام کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ بکنگز حاصل کریں، ہمارے کسی بھی فرد کا نام آتا ہے یا تذکرہ آتا ہے تو وہاں سے وہ بکنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ایون ہمارے ایک ساتھی نجم الدین شیخ صاحب نے 2017 میں 50,000 روپیہ جمع کروایا تھا کہ ہمیں یہاں پہ ہال کی بکنگ دی جائے، ہم بھی ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہ تو ہمیں وہ جگہ ملی اور نہ ہی وہ پیسے واپس کیے گئے۔ تو لہٰذا ممبران آرٹس کونسل ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اگر یہ اعتراض آتا ہے کہ ہم کام وہاں پہ نہیں کرتے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے ہمیں سپیس نہیں ملتی، اور اس کے لیے جو ہمیں ایک بہت ہی پرامن احتجاج ہوتا ہے وہ خطوط کی شکل میں بات کر کے اتھارٹیز کو ہم کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس کو کوئی ایڈریس نہیں کیا گیا۔ پھر دوسری بات تھی ہماری کہ جو سالانہ اجلاس عام ہے وہ بھی ایک سٹنٹ کے طور پر جو ہے وہ چل پڑا ہے کہ باجی وہ ہم نے پچھلا سارا ویلیڈیٹ کیا اور آگے جی ہم نے الیکشن کروا رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارے لوگ گفتگو کرتے تھے، ایک تو ان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے ان کو منٹس میں شامل نہیں کرنا، دین فیصلے ہونے ہیں تو ان کو عمل درآمد نہیں کرنا، اور پھر آپ جانتے ہیں میں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں 23 دسمبر 2018 ہماری ایک کینڈیڈیٹ قندیل جعفری پہ وہاں پہ حملہ ہوا، اور وہ بھی معاملہ ابھی انصاف طلب ہے۔ اس کے بعد جو فیصلے ہوتے رہے ہیں اس میں آڈٹس کا بھی فیصلہ ہوا تھا، اور آج تک آڈٹ جو ہے وہ نہیں کروایا گیا، انڈیپینڈنٹ آڈٹ فرگوسن کمپنی سے۔ پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ کئی ایسی چیزیں جو حذف کر دی جاتی ہیں، اور وہ جب کہ ممبران نے اس پہ گفتگو بھی کی ہوتی ہے۔ ابھی جو سالانہ اجلاس عام ہوا اس میں بھی ہم نے بائیک آؤٹ کیا، لیکن پتہ چلا کہ جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرنا چاہتے تھے یا سوال کرنا چاہتے تھے ان کا سوال ہی نہیں لیا گیا، تو لہٰذا اس دفعہ کی جو سالانہ اجلاس عام تھا وہ بے اثر ہو گیا۔ اس کو لوگوں نے خود آبزرو کر لیا کہ اس میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مکمل طور پر یہ آمریت ہے، اور آمریت کونسل میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جب ہم وہاں پہ پروگرام نہیں کر سکتے تو صرف الیکشن کی حد تک جانا، اور جس الیکشن سے اس گروپ کو اور اس فرد واحد کو ویلیڈیشن مل جائے اس کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ اس لیے ہمارے بھی گروپ سے ایک جو اکثریتی رائے تھی وہ یہی تھی کہ اس الیکشن کا حصہ بنے بغیر اپنی جدوجہد کو جاری رکھا جائے اور ان نکات کو اٹھایا جائے۔ لاسٹ الیکشن سے پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ سید ابن حسن ان کا انتقال ہوا تھا، اور 2 سال گزرنے
کے بعد بھی ضمنی الیکشن نہیں ہوا. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ جمہوری اقدار کو کس طرح پامال کیا گیا ہے. یہ ساری بہت سی، اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں. آپ جزیات میں جائیں گے تو آپ کو کئی واقعات، کئی اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی. آخری بات جو ہے وہ اردو کانفرنس کو الیکشن سٹنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم نے اردو کانفرنس کی ہے جی، اس کے اندر بہت سے لوگ آئے ہیں اور یہ ہوا ہے، اور اس کے بعد فوری طور پر الیکشن ہے اور پھر جی ہم الیکشن جیت جاتے ہیں. یہ، اور اس کی وجہ خفیہ ممبر سازی، جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کون بندہ کب کس طرح کن بنیادوں پر ممبر بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات اپوزیشن کو نہیں ملتی. یہ سارے جو ہمارے مطالبات یا ہماری طرف سے جو شکایات تھیں، جو کل وہاں پہ کمشنر کراچی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کے نمائندے اسسٹنٹ کمشنر وہاں موجود تھے، ان کے سامنے میں نے خود پڑھ کے سنایا، اور ہمارے دیگر ساتھی بھی وہاں پہ موجود تھے. آپ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے انہیں پوری بات بتائی، ان سے ریسیونگ بھی لی ہے. انہوں نے خود چاہا کہ اس ریسیونگ کی تصویر بنے، وہ بھی انہوں نے بنائی. اور یہ چیز جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب الیکشن کمشنر جو ہیں، کمشنر کراچی، وہ اس کو ایڈریس کریں، اس کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بنائیں، کوئی اس کی اسکروٹنی کریں، کوئی چیزیں جو ہیں وہ ثبوت ہوں، تاکہ یہ ادارہ جس کو اتنا پیسہ حکومت سندھ دے رہی ہے وہ جمہوری اقدار کی طرف آگے بڑھ سکے. بہت بہت شکریہ.